بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو واقعات کی صورت میں میرے چند معروضات اور کلمات آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر کہیں دیکھیں کہ کوئی غلطی ہے تو براہ کرم میری اصلاح کیجیے گا۔ یہ 1986 کی بات ہے۔ لندن سے ایک فلائٹ جس میں مسلمان، ہندو اور سکھ مسافر سوار تھے، نیو دلی کی طرف روانہ ہوئی، اور یہ جہاز انڈین ایئر لائن کا تھا۔ جب جہاز سمندری حدود میں پہنچا تو اچانک سائرن بجنا شروع ہوئے اور خطرے کی گھنٹیاں شروع ہو گئیں۔ ایک مسلمان جو بظاہر مذہبی تھا، اس نے دیکھا کہ جہاز میں واضح خطرے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ یکایک اناؤنسر کی آواز گونجی کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو کھانا پیش نہیں کر سکتے کہ جہاز شدید خطرے کی زد میں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ طوفان امڈ آیا اور انجن سے چنگاڑ کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ روشنیوں نے پورے آسمان کی تاریکی کو روشن کر دیا اور جہاز کی لڑکھڑاہٹ اس بات کی غماز تھی کہ جہاز کسی وقت بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ سبھی لوگ، جس میں مسلمان، ہندو، اپنے اپنے انداز میں فریاد کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے اور اونچی اونچی آواز میں جو ہے اپنے اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ اس مذہبی شخص مسلمان نے دیکھا کہ ایک بچی بڑے اطمینان سے کرسی پہ بیٹھی ہے۔ اسے جہاز میں طوفان کی کوئی فکر نہیں، ارد گرد کے حالات سے اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کتاب پڑھ رہی ہے اور بڑے آرام سے بیٹھی ہے۔ وہ شخص حیران ہوا، حالانکہ وہ بڑی سمجھدار بچی تھی، کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق ایسا کہ جہاز کا جو پائلٹ تھا وہ مسلمان مصطفیٰ احمد تھا۔ اس کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ ہم شدید خطرے کی زد میں ہیں، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کسی نزدیکی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر دوں، بس آپ دعا کریں۔ یہاں تک کہ جہاز نے پوری طرح لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ اس وقت لوگوں کی آواز، جو مسلمان تھے، ان کے کلمہ پڑھنے کی آواز بہت گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کی پائلٹ کی کوششوں سے جہاز اس خطرناک صورتحال سے نکل گیا اور پائلٹ مصطفیٰ احمد نے بنگلور، جو غالباً ہندوستان کا ساحلی ایک بندرگاہ ہے اور ایئرپورٹ ہے، وہاں جا کے اس نے لینڈ بحفاظت لینڈ کرا دیا۔ جب جہاز میں مسافر اتر گئے تو ایئرپورٹ پہ اس مسلمان نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ پریشان نہیں تھے، فکر مند نہیں تھے، کیا وجہ تھی؟ تو بیٹی کا جواب سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگی کہ انکل، میرے ابو پائلٹ تھے نا، تو مجھے گھر لے کے جا رہے تھے، مجھے کس چیز کی پریشانی تھی؟ غور کریں کہ ہماری کشتی، ہمارا پائلٹ میرا رب ہے، ہمارا خدا ہے، جو زندگی اور موت کا اختیار رکھنے والا ہے۔ کسی اور کے پاس زندگی اور موت کا اختیار نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ کتنے شدید خطرات ہوتے ہیں، انسان خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کرونا وائرس کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی اجیرن کرتی ہے، ہر وقت ایک خوف مسلط ہے۔ تو میرا رب فرماتا ہے فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اے میرے بندے، تو جب مجھ پہ بھروسہ کرے گا تو میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل اس چیز کا نام ہے کہ ہم سارے اسباب بروئے کار لائیں، اسباب کو مکمل کریں، اس کے بعد اپنے رب پہ بھروسہ کر دیں کہ وہ سارے معاملات کو سنبھالنے والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں سارے معاملات تجھ پہ سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے، اپنے بندوں کو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے سارے معاملات، چاہے کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، خوف ہے، اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے کہ وہ بندے کو دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک بچی جب اپنے والد پہ بھروسہ اور تکیہ کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی، تو میرا رب جو ہمارا پالنے والا ہے، وہ خدا جو سب سے بہترین وکیل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ کارساز حقیقی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہربان